وہ سنن نسائی میں حدیث نہیں ہے، ایک اونٹ، بوڑھے اونٹ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا اس وقت تک تو میں مطلب بار اٹھا لیتا تھا، اور اب میرا مالک میرے اوپر یعنی ظلم کرتا ہے، اب میں بوڑھا ہوں، اب میں اس طریقے سے تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو ڈانٹا تھا. یہ صحیح سند سے حدیث ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ جانوروں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور بیماریاں عام ہو رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اس طرح کی احتیاطیں کر لینا تو بعد میں جو ہم نے لاکھوں روپیہ بیماری کے علاج پہ لگانا ہے نا، چند ہزار اگر آپ لگا لیں تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ فوراً سے پہلے گھی سے دستبردار ہو جائے، چاہے وہ دیسی گھی ہے چاہے کوئی اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اب لیونگ سٹائل ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اب اتنی مزدوری نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے گاؤں ایریا میں ان کی صحتیں ہیں. شہروں میں رہنے والے لوگ جو پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں، وہ خالص دیسی گھی استعمال کریں گے تو کولیسٹرول ہی بڑھے گا ان کا. اس میں گھی کا قصور نہیں ہے، آپ ہضم نہیں کرنے کے قابل رہے کیونکہ آپ کی جسم کی مشقت نہیں ہے. تو فوراً آئل کے اوپر شفٹ کریں اپنے آپ کو. آئل کے اندر کم از کم کولیسٹرول نہیں ہے. ملائی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. دہی بھی کھانا تو سپریٹے والا کھاؤ جس سے ملائی اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ والا دہی کھائیں. کہیں پہ بھی کریم یا چکنائی کی انٹرسٹ نہ ہو. یہ تین چیز جو ہے نا دشمن ہے، چینی، چکنائی اور چاول. ہاں چاول اگر ابال کے استعمال کیے جائیں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں، یہ دال چاول میں، وہ نقصان دہ نہیں ہے. چکنائی والے جو چاول ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. تو ان تین چے سے بچیں، اور ان تین چے کو چوری کرنے والوں سے بھی بچیں، ٹھیک ہے. وہ چینی چور آج کل ایک نعرہ بھی چل رہا ہے نا. اچھا، تو فوراً آئل کے اوپر شفٹ ہوں. کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، اتنے ہی پیسوں میں جو گھی آتا ہے آئل آ جائے گا. اور آئل بھی ایسی کمپنی کا استعمال کریں کہ جو VTF ٹیکنالوجی، اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی آ چکی ہیں جو صفائی وغیرہ صحیح کرتے ہیں. اور سب سے بہتر تو ہے کہ زیتون کا یا کنولا کا آئل استعمال کریں، وہ تو سب سے بیسٹ ہے. تو آپ ہیلدی لائف گزاریں گے. ادروائز آپ کو پتہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں جناب اتنا صحت مند سی جڑا سی آرٹ فیل ہو گیا. سر وہ جڑا نظر آ رہا سی نا، اندر جو اس کے اندر کولیسٹرول جمع ہوا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یورپ امریکہ کے اندر تو ریگولر میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں، پتہ چلتا جاتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں جی آپ یہ چیز کنٹرول کریں. یہاں تو ہمیں بیماری کے بعد پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کنٹرول کرنا ہے، جب کنٹرول کرنے کا وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ یہ چیزیں کھانے سے محروم ہو جائیں، اپنے آپ کو خود ہی ان چیزوں کو کم کرنے کے اوپر لیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری زندگی کھانا ہے تو کم کھائیں اور ستھرا کھائیں، اگر آپ نے صرف 40-45 سال کی عمر تک کھانا ہے تو کھلا کھائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آج کل تو ینگ بچوں کے معدے جواب دے گئے ہیں مرغن غذاؤں کی وجہ سے. اور یہ مارکیٹ میں وہ پریزرویٹیوز استعمال کرتے ہیں، اور جا کے میں نے دیکھا یہاں تو ینگ جنریشن تو بیٹھی باربیکیو کے اوپر ہوتی ہے، کڑھائیاں بنوا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جن کے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ٹوسٹ کھا رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں. اور یہاں ان کے پیسوں کے اوپر لوگ کڑھائی بنوا رہے ہوتے ہیں روزانہ ہی. آپ کو پتہ نہیں وہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا کیا مسالے ڈالتے ہیں، پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے معدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں.